إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائی ماں اور بہنوں، اس وقت دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان، اس کے مختلف شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے، انسانوں کی جان جا رہی ہے، قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، ملکیتیں تباہ ہو رہی ہیں، عزت اور ناموس تباہ کی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں، منی پور کا ایریا ہو، ہریانہ، نوح، میوات اور دوسرے علاقوں میں فساد کی جو خطرناک شکلیں آپ خبروں کے ذریعے دیکھتے ہوں گے، ٹرین کے اندر محافظ ہی جن کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ان پر گولی چلا کے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے وقت یا خبریں دیکھتے وقت تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یا ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے، یہ اللہ کی زمین کیا خون میں رگی جا رہی ہے؟ اللہ نے تو انسان کو سب سے بڑی جو نعمت دی وہ امن و امان کی نعمت عطا کی ہے۔ ایک پرندہ وہ بھی اپنی جان کی سلامتی کی فکر کرتا ہے۔ آپ گاڑی چلائیے، جانور چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کتنی تیزی سے اپنی جان کی سلامتی کی فکر کرتے ہوئے دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری جو انسان جہاں ہے اس کی اپنی ہے، اور جس ملک کے قانون کے تحت ہے اس قانون کی ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس زمین پر وہ رہتا پلتا بڑھتا ہے اس زمین سے اسے فطری محبت ہوتی ہے، اس کا وہ وفادار ہوتا ہے، اور اس کی واضح دلیل اللہ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ بابل عراق سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، مکہ بس گئے جب، تو اللہ سے سب سے پہلے جو دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا۔
امن و امان یہ پہلے نمبر پر ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ رزق، معیشت، اکنامک یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر امن و امان نہیں ہے تو اربوں اور خربوں کی بلڈنگیں تھوڑی دیر میں تباہ ہو جائیں گی، کروڑوں کا کاروبار فوراً ختم ہو جائے گا، آگ لگا دیں، جلا دیا جائے۔ تو امن و امان سب سے قیمتی چیز ہے۔ امن و امان کے بعد معیشت اور اکنامک دوسری چیز ہے۔ دنیا امن کی تلاش میں ہے، اور امن کیسے میسر ہوگا؟ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں جب جنگیں چھڑتی ہیں تو حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں امن قائم کرنے کے لیے۔ خود ہندوستان میں ہمارا جو شہر ہے منی پور مہینوں سے جل رہا ہے، آپ کے سامنے پوری تفصیل ہے۔ منبر رسول جمعہ کا خطبہ سیاسی گفتگو کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور سے اہل حدیث کی خوبی خصوصیت یہ ہے کہ منبر کو سیاسی گفتگو سے دور رکھتے ہیں، لیکن جس گفتگو کا تعلق لوگوں کی سلامتی سے، ایمان کی سلامتی سے، ملک کی سلامتی سے ہے، وہ گفتگو اس کی گنجائش ہے۔ سب سے پہلی چیز، امن قائم کیسے ہو؟ چاہے آپ کے سماج کا امن ہو، چاہے معاشرے کا ہو، چاہے کسی شہر کا ہو۔ شہر اگر جل رہا ہے تو اس شہر میں امن کیسے قائم ہوگا؟ آپ دیکھیے، کہیں قرآن جلا دیا جاتا ہے، کہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ الگ الگ انداز میں امن و امان کو ختم کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے، زمین پہ پرسکون رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز، چاہے عام آدمی ہو، چاہے حکمراں ہو، چاہے کرسی پر ہو، چاہے نیچے ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ حکومتیں ہندو، مسلم، کافر، یہودی، نصرانی، اس سے مطلب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتی ہے تو اللہ اسے باقی رکھے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی حکمراں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ اسے مٹا دے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جو ذمہ داری دی گئی عوام کی دیکھ ریکھ، تو ان کے ساتھ انصاف اور عدل قائم کرنا، دلوں میں اللہ کا خوف ہونا۔ اللہ کا خوف جس قدر بندے کے دل میں ہوگا، اسی قدر وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے ادا کرے گا۔ آج اگر دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے اسلام نے ہمیں آخرت کا عقیدہ دیا، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا عقیدہ دیا، کہ آپ اپنا گھر چلا رہے ہوں، اسکول چلا رہے ہوں، کمپنی فیکٹری چلا رہے ہوں، چاہے ملک اور دیش چلا رہے ہوں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اسی وقت آپ ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر پائیں گے۔ اگر خوف الہی نہیں ہے تو پھر بندہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو ذمہ داری ہے اسے بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز دلوں میں اللہ کا خوف۔ ایک مسلمان کے لیے خوف الہی کی بہترین تعبیر اللہ کا تقوی ہے، کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے ادا کرنے کے لیے سوچے گا، اتنا زیادہ اللہ کی اس کی مدد آئے گی۔ چاہے آپ کمپنی چلا رہے ہوں، گھر چلا رہے ہوں، فیکٹری چلائیں، اسکول چلائیں، چھوٹی ذمہ داری یا بڑی۔ اسی طرح دوسرا امن و امان قائم کرنے کا دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے، پہلی وجہ، پہلا سبب
اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. آپ دلوں کو اللہ سے جوڑ کر کے دیکھیے اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان دے گا. امن و امان مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آئے گا. اللہ کے خوف کے بعد زمین پر اللہ کی توحید جتنا زیادہ پھیلے گی اتنا زیادہ امن قائم ہوگا. بد نصیبی یہ ہے کہ آج الٹا معاملہ ہے. توحید کو لوگوں نے دہشت پسند کر دیا اور شرک کو امن و امان کا سبب قرار دیا. حالانکہ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں کبھی بھی شرک سے امن و امان نہیں قائم ہو سکتا. جو لوگ یورپی ممالک میں گئے، امریکہ گئے، برطانیہ گئے، کینیڈا گئے اور آ کر کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ بڑا امن و امان ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یورپ میں اسلام ہے مسلمان نہیں ہے، اور مسلم ملکوں میں مسلمان ہیں اسلام نہیں، اس طرح کے جملے کہہ دیے گئے. یہ باطل جملے ہیں. یہ جملہ عام طور سے سید قطب رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے لیکن غلط ہے. چاہے بھلے امن و امان آپ کو روڈ صاف ستھرے نظر آئیں، گلیاں کشادہ نظر آئیں، امن و امان آپ کو ایک شکل میں آتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ امن و امان کی تباہی انہی ملکوں میں ہے. بیٹوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کس سن میں اس کی ماں کا کون شوہر تھا یہ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے سال میں ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں کہ کم از کم جو باپ ہے اس بچے کا اس کو یاد کر لیا جائے. حسب نسب ان کا غائب ہو گیا ہے. یہ کون سا امن ہے کہ آدمی کا حسب نسب غائب ہو گیا بغیر شادی کے، یعنی طلاق وغیرہ تو بات کیجیے، بغیر نکاح کے ہزاروں نہیں کروڑوں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. بوڑھا آدمی چاہے وہ عدالت کا جج ہو، ملک کا حکمراں ہو، اسے اس کے بچے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں نہیں دیکھ پائیں گے. یہ کون سا امن و امان ہے؟ نفسیاتی امن ختم، ذہنی امن ختم. جس وقت اولاد کی محتاج ہوتا ہے، باپ اولاد کے محتاج ہوتے ہیں ماں باپ، اس وقت اولاد انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتی ہے. تو یہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے. امن و امان اسلام کے دامن میں، توحید کے دامن میں، سنت کے دامن میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما. ماں باپ جب تک بندے سے راضی اور خوش رہیں گے اسی وقت تک اللہ بھی راضی اور خوش رہے گا. والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا. تو آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، ماں باپ کو سکون نہ دیں، ان کو نفسیاتی طور سے تناؤ اور ٹارچر میں رکھیں اور سوچیں کہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے، دنیا میں امن ہو جائے، شہر میں امن ہو. آپ اپنی ذمہ داری اپنے طور سے پہلے ادا کیجئے، اور اللہ کی توحید، اللہ کا تقوی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اب تیسری چیز، کوئی حادثہ یا کوئی سانحہ آپ کے سامنے آئے تو فوری طور سے تبصرے کے بجائے آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ بہت سارے چیزوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تیسری چیز کہ تقوی، توحید خالص، اور اس کے بعد جب کوئی حادثہ واقع ہو تو آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے. حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، مشہور فقیہ اور محدث ہیں. وہ کہتے تھے کہ کبھی اگر ہماری گھوڑی جس پر ہم سواری کرتے ہو بلکنے لگتی، کودنے لگتی ہے، تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہوا. یہ ہے سلف کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کہیں جاتے، کسی جگہ بیٹھتے، جیسے سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بچھایا چادر وغیرہ بیٹھ گئے، یا کسی بھی جگہ، تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی جگہ اترے اور یہ دعا پڑھ لے
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں جسے اس نے پیدا کیا۔ اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیشہ اہتمام کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے میں بیٹھا تھا مجلس میں، اور صحرا میں، جیسے عربوں میں آج بھی رواج ہے صحرا میں جا کر کے بیٹھنا، گپ شپ کرنا، تازہ ہوائیں لینا، یہ کلچر ان کا پرانا ہے۔ کہتے ہیں بیٹھا تھا اور آیا اور بچھو نے ڈنک مار دیا۔ اب بچھو کسی کو ڈس لے تو تکلیف تو ہوگی، تو بچھو کو دوڑانا، چلانا، شور کرنا یہ نہیں۔ کہتے کہ میں نے غور کیا کہ آج کوئی چیز مجھ سے چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جب بیٹھا تھا تو آج اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ وہ ذکر جو حفاظت کا ذریعہ تھا میں نے آج چھوڑ دیا، یعنی حفاظت کا جو ذریعہ اللہ کا ذکر، باڈی گارڈ، میں اس کو چھوڑ دیا اور بچھو کو آزادی مل گئی۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ حالات سے مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی روزی کو حلال کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے معاملات کو درست کرے، حقوق کی ادائیگی کرے۔ جب انسان اپنے باطن کو صحیح کر لے گا تو اللہ اس کا ظاہر صحیح کر دے گا۔ اہل علم لکھا کہ تم اپنے باطن کو صحیح کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو صحیح کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، زمین پر دو چیزیں ایسی تھیں کہ اللہ کا وعدہ تھا، اور وعدہ ہے کہ جب تک یہ دو چیزیں زمین پر رہیں گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، قوم عذاب الہی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، دو چیزیں نازل کی تھیں کہ دو چیزیں جب تک رہیں گی عذاب نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک چیز اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر، ایک چیز بچی ہے، اور جب تک اس سے ہم چمٹے رہیں گے عذاب الہی نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کی شخصیت۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمائے کہ جب تک آپ لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی نبی کا وجود عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دوسری چیز جو موجود ہے ہمارے درمیان، اور جب تک ہم اس سے چمٹے رہیں گے، اسے پکڑے رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے جب تک بندے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی توبہ اور استغفار عذاب الہی سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے کہ اس کا دشمن آتا ہے اور اس کے پاس ہتھیار ہے اور حملہ کر کے اپنا بچاؤ نہیں کرتا ہے، دشمن کو پست نہیں کرتا ہے۔ کہا گیا کہ دشمن کون ہے اور ہتھیار کیا ہے؟ کہا دشمن شیطان ہے اور ہتھیار توبہ اور استغفار ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تم توبہ اور استغفار، جہاں جو دعائیں نبی نے صحابہ کو سکھائیں، یہ ہتھیار ہے، اور دشمن تمہارا شیطان ہے، اور ہتھیار بھی اللہ نے دیا، دشمن بھی بتا دیا، اس کے باوجود ہم ہتھیار کا استعمال نہیں کرتے، ذکر کا، اذکار کا، دعاؤں کا، یعنی سنت کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالی وقفے سے آزمائے گا، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بندہ ان حالات میں جس طرح کی صورتحال جاری ہے، اگر اسی طرح آپ رہے، شیطان ایک کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کا آخری وقت بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنا تعلق اللہ کے ذکر سے،
اللہ کے نبی کی سنت سے کبھی نہیں ختم کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو کبھی نہیں بگاڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ دیکھیں اسلامک تربیت کہ چوری کرنا، عام چوری حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن حکومتوں کی چوری کرنا جائز ہے، اس لیے کہ حکومت ہے۔ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ شیخ پبلک یہ کہتی ہے کہ سرکار کی چوری کرنے میں کیا ہے، تو سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، ہم کسی آدمی کی نہیں کرتے۔ شیخ نے کہا کہ ایک آدمی کی چوری کرنا وہ ایک آدمی کی چوری ہے، سرکار اور گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے یہ پوری عوام کا ٹیکس اس میں جمع ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کی چوری کرنے والا یہ اور خطرناک مجرم ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ سب کے پیسوں کو اس نے چوری کیا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی، یہ ہے تربیت، یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی زمین پر رہے، کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کو اسی نگاہ سے دیکھے، اور جو عوامی مزاج بنتا جا رہا ہے اس مزاج کو آپ شریعت کے ذریعے ختم کیجیے، خود بھی امانت دار بنے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ چوتھی چیز تقوی، توحید خالص، توبہ اور استغفار۔ چوتھی چیز عدل و انصاف کا قیام۔ زمین میں جب تک عدل و انصاف قائم رہے گا لوگ امن و امان سے رہیں گے، اور جو ممالک، جو حکومتیں، جو لوگ، چاہے ورکر ہو، چاہے بوس ہو، کچھ بھی ہو، اگر عدل و انصاف ختم ہو گیا تو پھر تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علامہ ابن قیم نے الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ، ان کی کتاب، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے، اس کے ہاتھوں میں چھری تھی، خون لگا ہوا تھا، تو پھر ہتھکڑی پہنا کر کے گرفتار کر کے علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ کہا گیا کہ اس کو ہم نے ایک تڑپتی ہوئی لاش کے پاس سے گرفتار کیا ہے، اور اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اب جب پولیس لاش کے پاس سے گرفتار کرے اور انسان اقرار کر لے کہ میں اس کا قاتل ہوں، تو پھر سزا سنانے میں عدالت کو دیر نہیں لگتی۔ اقرار کر لے یا تو گواہ مل جائیں، اقرار کر لیا اور پھر عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اب قتل کے بدلے، خون کے بدلے اس کی جان لے لی جائے، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے، رگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے فیصلے کے بعد، عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو جو پولیس کا ڈپارٹ ہے وہ اس کو نافذ کرتا ہے، لے گئے اس کی گردن مارنے کے لیے۔ اب اس سزا دینے کا بالکل وقت قریب آ گیا تھا، ایک آدمی دوڑا دوڑا تھامتا کانپتا تیزی سے آیا، کہا لوگو تم جس شخص کے قتل کے جرم میں اسے قتل کرنے جا رہے ہو اس کا قاتل یہ نہیں ہے، میں ہوں، میں نے قتل کیا، یہ بے قصور ہے۔ اب تو معاملہ الٹ گیا، اس نے اقرار کیا تھا، اب یہ کہہ رہا نہیں میں قاتل ہوں، یہ نہیں ہے۔ تو پھر ان کی پولیس پھر علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پھر پورے معاملے کو لے کے آئی کہ امیر المومنین آپ کی عدالت میں یہ معاملہ آیا، آپ نے فیصلہ دیا، ہم فیصلہ نافذ کرنے گئے، ابھی سزا دینے کا وقت آ ہی رہا تھا کہ دوڑا دوڑا یہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اس کا قاتل میں ہوں، یہ نہیں ہے، یہ بے قصور ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میٹر ہے؟ جو شخص دوڑا دوڑا ہے اس سے پوچھا کیا بات ہے، سچائی اور پوری ڈیٹیل بتاؤ۔ اس نے کہا امیر المومنین جس شخص کو قتل کیا گیا میرا اس کا مالی تنازع تھا، پیسے کا لین دین کا جھگڑا تھا، میں اسے قتل کر کے بھاگ گیا۔ اب اس دوسرے شخص سے پوچھا گیا کہ جب تم نے قتل نہیں کیا تو پھر اعتراف جرم کیوں کر لیا، قبول کیوں کر لیا؟ کہا امیر المومنین میں ایک قصاب ہوں، میں ایک جانور ذبح کیا وہیں پہ، اور جانور ذبح کر کے مجھے ضرورت پڑی، پیشاب کی حاجت ہوئی تو تھوڑا سا ہٹ کر کے میں ضرورت سے فارغ ہوا،
اٹھا تو دیکھا کہ ایک لاش وہاں تڑپ رہی ہے، یعنی ایک آدمی خاک و خون میں لپٹا ہے، جان نکل رہی ہے. تو میں اسی حالت میں خون لگے ہوئے چھری ہے، میں چلا گیا اسے دیکھنے لگا. اور اس کے بعد اتنی دیر میں آپ کی پولیس آ گئی. اب ان حالات میں چاہے لاش کہتا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میرا قصور نہیں، میری بات کوئی مانتا نہیں، اس لیے میں نے اقرار کر لیا. اب معاملہ الٹ گیا، عدالت کا فیصلہ آ چکا، اصل قاتل پھر آ گیا. اس نے پوری تفصیل بتائی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو، پورے میٹر کو اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کہ بیٹے ایسا ایسا معاملہ ہے. فیصلے جب عدالتوں میں آتے ہیں، معاملات الجھتے ہیں تو رائے مشورہ بھی کیا جاتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس کیس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اصل قاتل تو مل گیا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش تھے. ان کی دور اندیشی کہ جو صلح نامہ جو کیا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کیا اور حکومت ان کو سونپتی، یہ پوری تاریخ کی دور اندیشی ہے رہتی دنیا تک کے لیے، مگر یہ گوشے چھپا لیے جاتے ہیں، دبا لیے جاتے ہیں. حسن رضی اللہ عنہ بہت دور اندیش تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا والد محترم، میری رائے یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے. ایک تو بے قصور ہے، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا جو قاتل ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. کہا قاتل ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے گا، اسی کو سزا ملنا چاہیے. کہا نہیں، اس شخص نے اگر ایک آدمی کا قتل کیا ہے تو وقت پر آ کر کے خبر دے کر کے ایک آدمی کی جان بھی بچائی ہے. اگر یہ بر وقت نہ آتا تو ایک بے قصور کی جان چلی جاتی. تو ایک کا قاتل ہے تو ایک کی جان بچائی ہے. اور اللہ نے کہا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کسی نے ناحق کسی ایک کو قتل کر دیا، چاہے فساد پھیلا کے یا ناحق، تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا ہے. کسی نے کسی ایک کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ ہے تربیت. ہنگامے، فتنے، فساد، عام حالات میں جانوں کی سلامتی بڑی قیمتی چیز ہے. کہا کہ اس نے تو جان بچائی ہے، اس لیے جان بچایا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی یہ فقہ، اس کو کہتے ہیں دین کی صحیح فقہ، یہ تفقہ بہت پسند آیا اور دونوں کو چھوڑ دیا. اور جو مقتول تھا، ظاہر سی بات اسے قاتل نے قتل کیا تھا تو اس کے ورثہ کو دیت دینی تھی 100 اونٹ، وہ بیت المال سے دے کر کے مکمل کر دیا. تو یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اسلام کا عدالتی نظام، یہ ہے اسلام کی تربیت، یہ ہے خلفاء راشدین کا نظام حکومت. عوام کے مسائل کو باریکی سے جاننا، سمجھنا، دین کی سمجھ، دین کی جو ہے دین کا تفقہ اور عدالتی اور عدل و انصاف سے کام لینا. عدل و انصاف جب تک اس زمین پر قائم رہے گا اس وقت تک زمین امن و امان سے رہے گی. اور جہاں عدل و انصاف زمین سے رخصت ہوا، دنیا سے امن و امان رخصت ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں میں جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ ہوئی پانچویں چیز، عدل و انصاف کا قیام. اب اس کے بعد چھٹی چیز، امن و امان سے مراد صرف ایسا نہیں کہ فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو. امن و امان سے مراد کہ انسان امن و امان کی زندگی گزارے. اہل علم نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دعا ہے، ایک سلام ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ دعا کتنی پیارے کہ اللہ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. سلامتی، اللہ تمہارے جسم کو بیماریوں سے سلامت رکھے، اللہ تمہارے ایمان کو کفر سے سلامت رکھے، اللہ تمہارے عقیدے کو بد عقیدگی سے سلامت رکھے، اللہ تمہارے عمل کو بدعتوں سے سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر قسم کی بیماری، وبا اور مصیبت سے سلامت رکھے،
اللہ تمہارے کاروبار کو فتنے فساد اور بے برکتی سے سلامت محفوظ رکھے. یعنی بظاہر ایک جملہ ہے السلام علیکم، لیکن اتنی جامعیت، اتنی وسعت اس کے اندر ہے، اتنی پیاری دعا. تمہاری اولاد کو اللہ سلامت رکھے، تمہارے کاروبار کو، تمہارے ذہن کو، دماغ کو، جسم کو، دل کو، یعنی ساری چیزوں کو اللہ سلامت رکھے، محفوظ رکھے. تو جو شرعی اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جو اوراد ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور امن و امان کے قیام کے لیے ہم پہلے اپنے نفس سے، اپنے جسم سے، اپنے شہر سے، گھر سے، اور پھر امن پھیلتا جائے گا. نفسیاتی امن انسان کے لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، ابھی آپ جہاں ہیں، یہ باندرا سیلنگ کا ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ آیا، آدمی گاڑی سے اور سمندر میں چھلانگ لگا کے ڈوب گیا، مر گیا. کوئی غریب فقیر مسکین نہیں تھا، تاجر تھا، لیکن اس کو جو نفسیاتی امن، ذہنی اور دماغی امن ہونا چاہیے وہ نہیں ملا. اس کے مال میں رشوت اور سود کا جو امن ہونا چاہیے، حرام سے وہ پاکیزگی، وہ نہیں ملی. اب سودی کاروبار پہ قرض لے گا بڑا آدمی، سود پر سود چڑھے گا، تو اس کا مال تو امن و امان سے محفوظ نہیں رہا، اس کے مال کی جو ہے برکت ختم ہو گئی. اب پھر جب آدمی کے اندر مالی امن نہیں ہے تو پھر نفسیاتی امن چھن جائے گا، اس کو ذہنی سکون چھن جائے گا، اور نفسیاتی سکون چھن گیا تو پھر زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا. تو اسلام اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے بھائی اور دوستو. اور جو حالات ہیں ملک کے، دنیا کے، ان حالات سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو. اب ایک مسلمان اگر بھلائی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دے، برائی میں لگ جائے، تو کیسے وہ بہترین امت میں شمار ہوگا؟ بھلائی یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. دعوت اللہ، غیر قوموں میں اسلام کی دعوت دینا، اسلام کے پیغام کو پہنچانا، یہ ایک مسلمان کی پہچان. آج چاہے پورا میڈیا کسی کے قبضے میں ہو، ان چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا میڈیا کفر کے قبضے میں تھا. آپ نے دعوت جہاں جہاں مناسب سمجھی آغاز کیا اور اللہ نے برکت دی. دعوت کے فریضے سے ہم جتنا غافل ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب اور عذاب ہم سے قریب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کا داعی بنائے، دین کا سچا ترجمان بنائے. وقت، حالات، چاہے ملکی حالات ہو چاہے عالمی حالات ہو، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مایوسی کی جو کیفیت ہے اللہ ہمیں سے دور رکھے. مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ حوصلہ افزائی اللہ کی طرف سے کہ دیکھو حالات سے رنجیدہ مت ہو، افسوس مت کرو. اگر تم حقیقت میں مومن ہو تو تم ہی بلند رہو گے. اگر آج مسلمان ذلیل ہے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، کیونکہ اللہ نے کہا ایمان والا بلند رہے گا. ذلت یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ایمان کا جو گراف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہماری معیشت کی جو شکل ہو، ہمارے عمل کا، عقیدے کا یا معاملات کی جو شکل ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں ہم اس میں کمی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. اور ملک کے مختلف حصوں میں جو امن و امان تباہ ہو رہا ہے، جہاں عوام جنتا پریشان ہے، الہ العالمین ملک میں امن و امان قائم فرما. چاہے منی پور ہو، چاہے ہریانہ ہو، چاہے وہاں کی بستی نوح ہو، الہ العالمین پورے ملک کے ہر گوشے میں امن و امان عطا فرما. ہندوستان کا ہر شہری امن و امان کی زندگی گزارے. اور ایک مسلمان کو اللہ تو نے جو توحید اور تقوی کی نعمت عطا کی، الہ العالمین ہمیں توحید والا اور تقوی والا مسلمان بنا.
آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.